السلام علیکم ناظرین، میرے کاروبار کو دن دگنی رات چگنی ترقی ہو اور میرا کاروبار وسیع ہو، تو ان کے لیے خاص طور پہ یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ان کے لیے خاص طور پہ ہے جو کاروباری لوگ ہیں، ان کے لیے جو چاہتے ہیں کہ میرے گھر کی تنگ دستی دور ہو۔ دنیا بھی تو ضرورت ہے نا ہماری، دین ہماری مقصد ہے، اگر دین ہمارا مقصد ہے تو دنیا ہماری ضرورت بھی ہے، یعنی دنیا بھی ہم نے رہنی ہے۔ اب اگر ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو ہم زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، ہم صدقہ بھی کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی ہماری شریعت نے اوپر والے ہاتھ کو پسند کیا نیچے والے ہاتھ کی نسبت۔ تو دنیا میں رہنا ہے، دنیا ساتھ ساتھ لگی، اگر مومن طاقتور ہے تو وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو اس لیے آج جو ہے کاروبار کرنے کے حوالے سے تھنکنگ کیسے رکھنی ہے، پازیٹیو تھنکنگ رکھنی ہے، نیگیٹو رکھنی ہے، اس کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی۔ اور اس میں کچھ جو مفکرین ہیں جنہوں نے ایک تحقیق کی، پھر ان کے جو پوائنٹ ان کو دیے گئے ان کے اوپر بات بھی ہوگی۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو روشن پہلو دیکھتے ہیں اور ایک وہ جو طریق پہلو دیکھتے ہیں۔ جو لوگ روشن پہلو دیکھتے ہیں وہ اس سوچ کے ساتھ کام شروع کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور وہ عارضی رکاوٹوں کے ساتھ بہانے نہیں لگاتے، ہاں جی، وہ یہ نہیں کرتے جیسے نماز کے متعلق، چلو مثال لے لیں، ہاں جی، اس لیے اٹھا لیتے کہ سردی بڑی ہے، دوپہر کو اس لیے مسجد نہیں جا جاتا کہ گرمی بڑی ہے۔ یہ بھی تو ایک کامیابی ہے نا، بلکہ یہ اس سے بڑی کامیابی ہے، کاروبار پیسے سے، ہاں جی، دکان سے زیادہ بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک لوگ کون سے ہوتے ہیں جو روشن پہلو دیکھتے ہیں؟ دیکھو وقتی طور پہ جو ہے نا مشکل وہ تو ٹل جاتی ہے، وقتی طور پہ جو پسینہ آتا ہے وہ خشک ہو جایا کرتا ہے، وقتی طور پہ جو توانائی لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ نئی توانائی دے دیتا ہے۔ اگر بندہ روشن پہلو رہے، روشن پہلو کو لے کر چلے، محنت کرے، پیچھے نہ ہٹے، ہاں جی، تو وہ کیا کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرے گا، اور اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ تو دوسری قسم کے ہے ان بودھی اور کمزور سوری ان بودھی اور کمزور لوگوں کی ہے پہ مشتمل ہے، دوسرے لوگ جو کوئی کام شروع کرتے ہیں تو کئی مہینے لگا دیتے ہیں کہ یہ کام کریں یا نہ کریں، اور وہ تذبذب میں رہتے ہیں، تزلزل میں رہتے ہیں، دو دلی میں، پس و پیش میں، کم و بیش کا خیال، ہر وقت دامن گیر رہتا ہے ان کے۔ ناکامی ان کو جیسے دماغ کے اندر بسی ہوئی ہے کہ ہم کام کریں گے تو پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے بندے تو کام کے لیے قدم اٹھا، ہاتھ اٹھا، اللہ کامیاب کرنے، ہمارا کام تو پودا کو لگانا ہے نا، پھل تو لگانا ہمارے رب کا کام ہے، تو رب ہی پھل لگاتا ہے اور وہ لگا دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ کی ناکامی کا تجربہ ہمیشہ ان کے پیچھے نظر آتا ہے، اور بلاخر ان کمزوریوں کی بدولت وہ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں، کیونکہ جب وہ شروع ہی نہیں کرتے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہمیں چاہیے کہ توکل کریں اللہ کے اوپر اور کام شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ منزل پہ ہم پہنچ جائیں گے۔ اب اگر سفر پہ جا رہے ہیں، ہم گھر سے نکلیں گے تبھی تو سفر پہنچیں گے، ہم گھر بیٹھے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے تو کیسے پہنچے گا، وہ تو گھر ہی بیٹھا رہے گا نا۔ تو بہرحال یہ میں ایک مثال دے رہا تھا کہ پازیٹیو مائنڈ رہنا چاہیے، نیگیٹو مائنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ امریکہ میں نا ایک اخبار ہے، اس نے نا بڑے بڑے آدمیوں کا انٹرویو کیا، دنیا کے جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے امریکہ کے، ان کے لیے، تو ان میں سے کچھ نے نا کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو ایک فرینکلن کارٹر تھا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کامل یکسوئی یعنی ایک ہی مقصد پر تمام قوتوں کا اجتماع، یعنی ساری قوتوں کو اکٹھا کر کے زور لگا دو۔ دیکھو نا، ایک ہماری انگلیاں ہیں، ایک انگلی میں ہماری طاقت نہیں ہے اتنی، دوسری دو میں نہیں ہے، لیکن سب اگر مل جائیں گے تو فسٹ بن جائے گا، مکہ بن جائے گا، اور یہ مکہ بڑا زبردست ہے۔ میں جیسے مجھے ایک دن یاد ہے، یہ ذرا پرانی بات ہے، ذرا 15-20 سال پرانی بات ہے، نوائے وقت کے دفتر جو شہر قائد اعظم پہ ہے، وہاں پہ ایک سیمینار تھا، تو وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں عبدالقیوم، میرا ہم نام ہی ہے، تو وہ بھی آئے تھے، جو ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان اسٹیل مل کے چیئرمین بھی رہے۔ تو انہوں نے ایک وہاں بات کی، انہوں نے کہا اس وقت پاکستان کی آبادی نا 14 کروڑ تھی، اب تو ماشاءاللہ 25 کروڑ قریب ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی قوم سب مل کے اس زمین کے اوپر پاؤں مارے نا، سب مل کے، تو زلزلہ آ جائے۔ اب آپ غور کریں، 14 کروڑ، اب تو 25 کروڑ ہو گئی۔ ہمیں دراصل اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے، وی آر پاکستانی، وی آر بریو پاکستانی، وی کین ڈو ایوری ٹاسک، ہاں جی، ڈیفیکلٹ ٹاسک کو، ایزی ٹاسک کو، سب ہم کر سکتے ہیں۔ کرنے کے لیے مادہ تو ہوں، اگر بیٹھے گھر میں یہ سوچتے رہیں گے میں پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، پازیٹیو مائنڈ نہیں دے گا، ہر وقت جو ہے چھائی ہے، مجھ سے چھائی ہے، تو پھر کیسے کام ہوگا۔ تو یہ فرینکلن کارٹر کا میں نے کیا۔ اس کے بعد ہے اگلا،
صحیح قوت فیصلہ، صحیح قوت فیصلہ، دنیا اور اہل دنیا کے متعلق مکمل معلومات اور اپنے کاروبار کے ساتھ ذوق شوق، اس سے بھی کامیابی ملتی ہے۔ مجھے اس سے ابھی پوائنٹ یاد آیا، اہل دنیا کے متعلق مکمل معلومات، کہ میں نے جب ایم اے ہسٹری کرا تھا تو میں نے ایک اس میں لائن پڑھی کہ اپنے گرد و نواح سے آگاہ رہنا آدھی کامیابی ہے، اپنے گرد و نواح سے آگاہ رہنا آدھی کامیابی ہے۔ اب گرد و نواح سے میں تو سمجھتا ہوں بعض کا اپنے گرد و نواح سے آگاہ رہنا پوری کامیابی ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، اس کو ایک سانپ جمع ہوا مل گیا، ہاں جی، تو اس کو پتہ تھا کہ یہ سانپ ہی ہے، تو اس نے اس کی حیثیت کے مطابق اس کو ٹریٹ کیا تو بچ گیا۔ اور ایک بدھو وہ اس کو گھر لے آیا، جیسے مشہور یہ واقعہ ہے، ہم اکثر بچپن میں بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے، تو گھر لے آیا، جب اسے سانپ کو حرارت ملی تو سانپ تو اس کی حسرت ہے کاٹنا، تو اس نے کاٹ لیا، تو یہ پوری کامیابی ہوئی کہ نہیں؟ پوری کامیابی ہو گئی۔ تو بہرحال آدھی کامیابی تو ہے ہی، جو میں نے بتائی بات۔ تو ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک پریزیڈنٹ تھے چارلس، ہاں جی، اس نے کیا کہا اس کے متعلق، کامیاب کاروبار کے متعلق، کہ راستی، ذہن رسا اور موقع شناسی۔ اور ایک اور ہے جے ایچ اسٹینل نے، اس نے کہا ایمانداری، محنت اور اہم استقلال، یہ چیزیں ہوں تو کامیابی ملتی ہے۔ اور ایک اور ہے جنرل کلمرک، انہوں نے کیا کہا، انتھک محنت، غیر محتمم جوش و خروش۔ اسی طرح ملٹن نے کیا کہا، جو شخص زیادہ مصائب برداشت کر سکتا ہے وہی اہم کام سر انجام دے سکتا ہے۔ واہ، نو رسک نو گین۔ جو بندہ زیادہ مصائب میں، جو کام کے دوران جو آنے والی ہے، حالات پیش آنے والے ہیں، جو سٹرگل کرنی ہے، اس کو تو سٹرگل کرنی پڑے گی نا۔ انسان تو دنیا میں آئے ہی سٹرگل کے لیے ہے۔ انسان دنیا میں جو ہے یہ ویلا میں نے کے لیے تھوڑا ہے، ویلا تو اپنی بیوی کے پاس زیادہ دیر بیٹھے تو وہ جو ہے اچھا نہیں سمجھتی۔ مردوں کا کام کر بیٹھنا ہے نہیں، مردوں کا کام میدان میں ہے، عورتوں کا کام گھر میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ایک اور ہے جنرل نیل ڈائر، وہ کیا کہتا ہے، الفاظ کم کام زیادہ، مختصر ہے، اس میں کامیابی چھپی ہے۔ اس کے خیال میں کام کم، اس کے خیال میں الفاظ کم اور کام زیادہ۔ اس طرح ایک ہنری فورڈ ہے، غالباً یہ ہنری فورڈ کمپنی کا مالک بھی تھا شاید، وہ کیا کہتا ہے، تمام دنیا سے ایک دن آگے۔ دیکھیں یہ زندگی کا نچوڑ ہے لوگوں کے، تمام دنیا سے ایک دن آگے، یعنی ایک کاروباری آدمی، اچھا ایک کاروباری آدمی جب ترقی کرتا ہے تو اس سے مستفید بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے اس نے کوئی فیکٹری بنائی، اس میں 200-300 بندہ کام کرتا ہے، تو 200-300 کو روزگار ملا نا، بندے کی ایک سوچ کام کری ہے تو روزگار کتنے کو ملا، 200-300 بندوں کو ملا۔ اسی طرح وہ 200-300 بندوں کے گھر میں فیملی بھی تو ہے نا، ان کو بھی اللہ نے رزق دیا، ایک بذریعہ بنایا ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے، ہاں جی، اور اس کی وجہ سے کتنے سینکڑوں لوگ اور ان کے بچے، اور پھر ان کی عیدیں، پھر ان کی شبراتیں، پھر ان کی قربانیاں، ان کے حج، ہاں جی، ان کے صدقات زکاتیں، کتنے کام ہوئے اگر ایک بندہ محنت کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہوئے ہیں تو محنت کے لیے آئے ہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں آئے۔ اچھا ایک اور ہے راکفیلر، وہ کیا کہتے ہیں، محنت، استقلال، دیانت، خیرات اور خدا پر بھروسہ، ہاں جی، خدا پر بھروسہ۔ تو یہ پوائنٹ جو ہیں، یہ آج جو پڑھے گئے ہیں، ان سب کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب جو اپنا کردار ادا کریں، وی ہیو ٹو پے اوور رول، ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ہاں جی۔ اور ہمارا کردار کیا ہے کہ مسلمان کا، وہ محنتی کردار ہے۔ مسلمانوں کی بڑی شان تھی، آج مسلمان پچھلے تقریباً 150-200 سال سے خاص طور پہ جو ہے برے صغیر میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی ہم زیادہ نیچے چلے گئے ہیں، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو میں اس چیز کو تھوڑا سا اللہ نے مجھے توفیق دیا سمجھنے کی کہ قوموں میں بعض اوقات اپ ڈاؤن آتے ہیں، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہاں جی، پلاننگ کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہم پلاننگ کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمیں رزق دے گا، اللہ ہمیں اسٹیٹس بھی دے گا۔ اور عزت کا مطلب صرف روٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، یہ جو عزت ہوتی ہے، یہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی ایک عزت ہوتی ہے، ہاں جی، سمجھداری جو ہوتی ہے، جو زندگی میں سمجھداری کے ساتھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں، یہ بھی تو ایک عطا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو میں تو نا امید نہیں ہوں، نہ میں پاکستان سے نا امید ہوں، نہ میں مسلمانوں سے نا امید ہوں۔ ہم نہیں تو ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس کام کو کریں گی، اور یہ مسلمانوں بحثیت مجموعی بھی اور بحثیت انفرادی بھی انشاءاللہ بلند ہوں گے۔ لیکن اس میں کرنے والے کام جو ہیں وہ ہم کرتے جائیں۔ اس میں کیا ہے
سب سے پہلے کہ اللہ کا حکم پورا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں۔ ہم شرماتے کیوں ہیں؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اڈاپٹ کرنے میں شرماتے کیوں ہیں؟ یہ سیاسی کمپنی ہمارے کب کہاں سے آ گئی؟ ہاں جی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دیکھو ہمارے پیارے نبی دنیا میں بھی وہ ہمارے لیے فکر مند رہے اور آخرت میں بھی وہ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے، جبکہ دوسرے انبیاء کرام جو ہے وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، یہ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ کس کے لیے؟ آپ کو، میرے لیے۔ تو ہم ان کے طریقوں سے محبت ہی نہیں کرتے۔ ویسے دعوے بڑے کرتے ہیں محبت، ہم اپنے پیارے نبی سے بڑی محبت کرتے ہیں، لیکن دعوے ہمارے اس کو سچ ہوں گے جب ان کے طریقوں سے بھی محبت کریں۔ اور یہ میں تو بات ہو رہی تھی کہ ہم بصیرت مجموعی انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ ہمیں اپنے خیالات کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں محنتی ہونا پڑے گا، ہمیں شریف بھی ہونا پڑے گا، ایمانت دار بھی ہونا پڑے گا، اور جو ہے محنتی بھی ہونا پڑے گا۔ اور جو ہم کام کریں وہ تندہی سے کریں، محنت سے کریں، اخلاص سے کریں، ڈیووشن کے ساتھ کریں۔ اگر ہم کریں گے انشاءاللہ، تو اگر آپ کی دکان ہے تو آپ دکان پہ بھی کامیاب ہیں، اگر آپ کوئی میل چلا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی کامیاب ہیں۔ اور پلاننگ بھی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ میں نے یہ ایک دلی سے رسالہ آتا تھا مولانا وحید الدین خان کا، تو میں نے لگوایا تھا رسالہ۔ یہ بات ہے 86 کی بات ہے، 1985 سے۔ تو میں نے وہ رسالہ لگوایا تھا، تو وہ جو رسالہ تھا اس کے اندر بڑے آسان انداز میں جو ہے مثالیں پیش کی جاتی تھی۔ تو ایک اس میں مثال یہ پیش کی گئی، یہ ہے کچھ بھی نہیں، اس کو ہم غور سے دیکھیں تو اس میں سے ہم اپنے کاروبار کے لیے کچھ پلاننگ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے ایک مثال کیا دی، 2 بندے تھے، دونوں نے 2 پودے لگائے، ایک نے جلدی میں لگایا، ایک نے پلاننگ سے لگایا۔ اس نے زمین بھی دیکھی، ہاں جی، جس نے پلاننگ سے لگایا اس نے زمین چیک بھی کی، اس نے گوڈی بھی ٹائم پہ کی اس کی، اور اللہ بھلا کرے اس نے اس کو پانی بھی دیا، کھاد کا بھی ضروریت کا خیال رکھا، کار شانت بھی سالانہ بنیادوں پہ، ماہانہ بنیادوں پہ یا ششماہی بنیادوں پہ ہوتی رہی، اور اس کا پودا ترقی کرتا رہا، کرتا کرتا اس نے چند سالوں میں پھل دینا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے لکھا، مولانا وحید الدین خان نے رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے بچے، کہ ایک دوسرے بندے نے پودا لگایا، اس نے جلدی میں لگایا، نہ اس نے زمین کا خیال کیا، نہ اس نے پانی اس کو ٹائم پہ دیا۔ اب اس کو 6 مہینے بعد اس نے دیکھا یہ تو پھل پھول ہی نہیں رہا، اس نے اس کو نکالا اور دوسری جگہ جا کے لگا دیا۔ جب دوسری جگہ لگایا تو وہاں بھی اس نے اس کا خیال نہیں رکھا، پھر اس نے وہاں سے پھر 6 مہینے بعد اس کو نکالا اور کسی اور جگہ لگا دیا۔ یعنی اس کی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ رہا، نہ ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے، نہ اس کے اندر استقامت ہے، تو اس کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے اس کا پودا پھل نہیں دے رہا 2 سال گزرنے کے بعد بھی، جبکہ دوسرے بندے نے چیزوں کا خیال رکھا ہے، محنت بھی کیا ہے، تو پھل دے رہا۔ پھل تو اللہ نے دینا ہی تھا، اللہ تعالیٰ کا تو یہ معمول ہے کہ جس نے محنت کی اس نے اس کی محنت ضائع نہیں کرنے دینی۔ دوسرا واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی مولانا وحید الدین کے رسالے میں پڑھا تھا، اللہ رسالہ ان کا آتا تھا نیو دلی سے، تو اس میں پڑھا تھا۔ کیا پڑھا تھا اس میں؟ کہ ایک بندہ اس نے محلے میں دکان کھول لی، جب محلے میں دکان کھول لی تو اس کی دکان بڑی چلنی شروع ہو گئی، جبکہ اس نے چیزیں وہی رکھی تھیں جو عام لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، قیمتیں بھی وہی، چیزیں بھی وہی، لیکن اس کی دکان چلنی شروع ہو گئی۔ جو دکاندار دوسرے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ نیا ہے اور آتے ساری چھا گیا، سارے محلے کے گاہک اسی کی طرف جاتے ہیں۔ تو انہوں نے تحقیق کی کہ یہ کرتا کیا ہے۔ انہوں نے تحقیق یہ کی جناب والا کہ وہ بندہ کیا کرتا ہے، وہ بینک سے نئے سکے اور نئے چھوٹے نوٹ لے آتا ہے، اور جب چھٹا واپس کرنا ہو تو گاہکوں کو وہ چھٹا نئے نوٹوں کی شکل میں واپس کرتا ہے، نئے کوائنز اس کو دیتا ہے، سکے دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے نا جتنے محلے کے بچے نا وہ سارے بچے صرف اس کے بعد اسی جاتے ہیں کہ اس کو جو چھٹا ملے گا اس میں جو سکہ ملے گا اس کو وہ نیا ملے گا۔ اب اندازہ کریں، یہ ہے پلاننگ۔ کیا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ اس طرح ایک یہ اللہ بھلا کرے نارکلی میں ایک الحافظ جوس والے ہیں، کئی موٹیویٹرز یہ واقعہ بیان کر چکے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ گلاس کے ساتھ گلاسی فری دیتے تھے، گلاس کے ساتھ گلاسی فری دیتے تھے۔ آپ اندازہ کریں، اس نے قیمت اس کی ایڈجسٹ کی ہوگی نا، پہلے قیمت اس نے ایڈجسٹ کی ہے گلاس کے اندر، گلاسی کی بھی، اگر نہ کی ہو تو یہ تو اور سونے میں سہاگا ہے نا، اور سونے میں سہاگا ہے اگر نہ کی ہو تو